إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام 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 يا رسول الله السلام 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 يا حبيب الله انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام سب کو قدم پائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا نور نصیب فرمائے۔ 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، جس کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورت کے شروع میں اسرا کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، معراج شریف کا اس میں واقع۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الاسرا رکھا گیا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں سے واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے، جو نبوت کے تقریباً 11ویں سال میں پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور ایک دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے لامکہ تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں سفر پر جو ہے وہ معراج کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے کہ جو روحانی نہیں جسمانی تھا، حالت نوم میں نہیں یعنی نیند میں نہیں، حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اسی سفر میں آپ کو امت کے لیے 5 نمازوں کا تھی تو 50، لیکن آپ کی سفارش پر 5 رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص 5 ہدیے عطا فرمائے اس سفر۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جو شخص شرک نہ کرے، اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ شرک معاف نہیں کروں گا، باقی معاف کروں گا۔ اور نمبر 3، 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی تھیں، لیکن جو 5 پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 نمازوں کے برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، حقوق اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خالص اور ریا سے پاک عبادت کرے، اور دوسری والدین کے حقوق ہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ماں باپ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے ماں باپ سے تو ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے، یعنی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ
تعلیم فرمانا کہ ان کے مقام کو پہچانو، اور والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو بچھا کر رکھنا چاہیے، جی جی کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میرے ابا جی اور میری اماں جی پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں تو یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ اسی طرح امر اور نہی کا بیان، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ کبیرا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، امر اور نہی۔ امر پر عمل کرنا، اور نہی یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں نماز تہجد کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے، صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ لے، تو یہ قیام اللیل کہلائیں گے لیکن تہجد کے قائم مقام ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے محبوب سے روح کے متعلق، یعنی کچھ سوال ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے روح کے متعلق جو ہے وہ حکم فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے۔ روح کی تفصیل بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ روح امر ربی ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، یہ آپ نے ان کو بتانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا نہیں کہ یہ روح کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ کے اپنے ناموں کے بارے میں جو ہے وہ حکم فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اور دعا میں یوں آپ فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود دو خدا کو پکار رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، رحمان کو بھی پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور یکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اس کے نام اچھے ہیں، سب اس کے نام کیا ہیں؟ اچھے ہیں، جس نام سے بھی اس کو پکارو۔ اسی طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورہ کہف رکھ دیا گیا۔ یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1 روح کیا ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ اصحاب کہف کون تھے، اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں فرمایا، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، آپ نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن کل آئے تو آپ نے فرمایا پرسوں بتاؤں گا، حتیٰ کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ انشاءاللہ فرمایا کریں۔ اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کا جو جواب ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
اصحاب کہف کا قصہ، ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان توحید کے قائل تھے اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلایا اور یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ کتنے؟ 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ نبی نہیں تھے، یہ ایک ظالم بادشاہ کے اندر چند نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار میں 309 سال غار کے اندر ان کو کیا کیا؟ سلایا، اور 309 سال کے اندر ان کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ تو بنی اسرائیل کے توحید پرستوں کا یہ حال ہے، تو محمد عربی کے امت کے فرید الدین معین الدین کے جسموں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، یہ بھی تو حضور کی امت کے ولی ہیں نا۔ 300 سال غار میں رہے، اللہ اکبر، 9 سال، 309 سال تک، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس نیند سے بیدار کیا، بھوک محسوس ہوئی، ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے تھوڑی دیر ہم نیند سوئے ہیں، تو لہذا وہ سمجھے کہ وہی بادشاہ کا زمانہ چل رہا ہے، اور ادھر تو وہ پتہ نہیں کب کا مر کھپ گیا، اب تو بادشاہ بھی بدل گئے، سارے معاملات ہو گئے۔ جب دکاندار کو انہوں نے کھانے کے لیے کچھ دیا، وہ سکہ پیش کیا تو وہ تو 300 سال پرانا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا، دقیانوس تو مر کھپ گیا تھا، موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا اعزاز اکرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر مسجد تعمیر کروائی تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ ہو جائے۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اصحاب کہف تو غار والے تھے نا، اب اس غار میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے باہر اس بادشاہ نے، توحید پرست بادشاہ نے ایک تختی لگا دی کہ یہ وہ اصحاب کہف کے لوگ یہاں آرام فرما رہے ہیں، تو رقیم تختی کو کہتے ہیں، اور تختی اور اصحاب کہف یہ ایک ہی قسم کے کیا ہیں؟ لوگ ہیں۔ اسی طرح اجسام کی حفاظت کا انتظام، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا تو دھوپ دائیں جانب ہو جاتی اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب ہو جاتی، یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، غار کھلی ہوا آتی جاتی تھی لیکن براہ راست ان کے جسموں پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو دھوپ سے بچایا، اور ہوا کا سلسلہ بھی اس غار میں جاری رہتا جس سے ان کے سانس کو گھٹن نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بیداری کے بعد باہم گفتگو کی، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے ایک آدمی کو جب وہ سکہ دے کے بھیجا تو وہ تو 300 سال پرانے بادشاہ کے دور کا سکہ تھا، تب ان کو پتہ چلا کہ رب نے ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اور اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی۔ تو ان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ جب تعداد کا ہوا نا ذکر قرآن پاک میں، تو جہاں اللہ نے جو ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ 7 تھے، تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہ کتا قیامت کے دن انسانی شکل میں
جو ہے وہ وفا کی اس میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ، تو یہ بھی جنت میں داخل اللہ فرمائے گا۔ تو دیکھو بنی اسرائیل کے ولیوں کی صحبت میں کتا آ گیا اور وہ ان کی دہلیز کے باہر بیٹھا رہا، وہ چھوڑ کے نہیں گیا ان کا در۔ اللہ نے اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن آج امت محمدیہ کے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اگر آپ میں ان کے دامن سے وابستہ ہے تو بتاؤ اللہ ہمیں کیسے جنت میں نہیں داخل فرمائے گا؟ یہ تو چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال اولاد دنیا کی زینت ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ گزشتہ آیات میں دو شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا، جن میں سے ایک تو دنیا کے مال اسباب سے دل لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا۔ اب یہاں سے مال اسباب اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی زینت ہیں، ان سے محبت اور دل لگی کی بجائے نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ اس روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور اس دور میں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کے بعد سب سے علم والے وہی تھے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بڑا عالم نہیں ہے، ایک اور ہمارا بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کی یہاں جو ہے وہ کچھ بڑائی آ رہی تھی تو اللہ نے فوراً پکڑ فرما دیا۔ اللہ اکبر، کہا نہیں ایک اور ہے، اور یہ تجھے ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیر کو لیا، یوشع بن نون کو، مچھلیاں پکوا لی، سفر اس دریا کے کنارے چلتے رہے، ایک جگہ تھک گئے، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر میں لیٹ جاتا ہوں۔ آپ لیٹے، وہ جاگ رہا تھا وزیر، اس نے کیا دیکھا کہ وہ پکی ہوئی تلی ہوئی مچھلی، اب فرائی کی ہوئی مچھلی زندہ ہوگی یا مردہ ہوگی؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ برتن جس میں تھی نا وہاں سے نکلی زندہ مچھلی، وہ چلتی ہوئی دریا کے اندر چلی گئی، اور جہاں سے وہ گئی راستہ بناتی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چلے، تھوڑا سا فاصلہ چلے، آپ نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو لا۔ اس نے کہا او میں تو بھول گیا، وہاں یہ معاملہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا چلو ہماری منزل وہیں ہے، وہیں وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے جہاں موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے ساتھ سفر کرو گے لیکن میں جو بھی کام کروں سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، خاموش رہنا۔ جب ہماری آپس میں جدائی آئے گی نا تو میں تمہیں ہر کام کی وضاحت پیش کر دوں گا، لیکن آپ دریا میں کشتی پہ سوار ہوئے تو تھوڑا سا کشتی میں دریا میں گئے، آپ نے ایک پھٹا نکال لیا وہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو پانی آ جائے گا، ہم جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا سوال نہیں کرنا میرے کام پر، آپ نے پھر سوال۔ انہوں نے کہا چلو اب میں صبر کروں گا۔ پھر آگے گئے، ایک بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کو آپ نے مار دیا۔ اب نبوت کہاں جو برداشت کرے کہ ایک ناحق کو بچے کو مار دیا؟ ہمیں دیکھو پہلے میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں۔ اب آگے گئے، ایک بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بھی کھانا دو بھوکے۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا نہیں ہے، جاؤ۔ اللہ، آپ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، آپ نے کہا چلو موسیٰ اس دیوار کو ہم تعمیر کرتے۔ وہاں دیوار، انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، انہوں نے ہمیں دھتکار دیا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ ایسا رکھا اور آپ ان کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ بس اب سنو، وہ جو میں نے کشتی والا پھٹا نکالا تھا نا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس سمت کو کشتی جا رہی تھی آگے ظالم بادشاہ کے لوگ تھے، اور وہ نئی کشتی جب دیکھتا تھا تو وہ کشتی چھین لیتا تھا
اور یہ جو بندہ تھا نا اس کی یہ کشتی ہے اور اس بندے کا گزر بسر اسی کشتی پہ ہے، اس لیے میں نے اس کو دار دار کیا تاکہ بادشاہ کے لوگ اس کشتی کو نہ۔ کہا وہ جو بچہ میں نے مارا تھا ان قریب اس بچے کی محبت میں اس کے والدین نیک تھے، کہیں اس کی محبت میں وہ مشرک نہ ہو جاتے، کہیں وہ مشرک نہ جو ہے وہ ہو جاتے، تو اس وجہ سے میں نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کیا۔ کہا یہ جو دیوار تعمیر کی ایک شخص تھا جو نیک تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، بچہ اس کا چھوٹا تھا، اس کی اولاد چھوٹی تھی، اس نے اس کشتی میں اس دیوار کے نیچے اپنا خزانہ چھپایا کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ خزانہ حاصل کر لیں گے، تو قریب تھا کہ اس دیوار سے وہ خزانہ نکل آتا تو وہ لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے بستی والے، اس لیے اس دیوار کو کیا کیا؟ تعمیر کیا۔ تو میرے دوستو آج یہ ہماری جو ہے وہ 15واں پارہ اور سورہ کاف الحمدللہ مکمل ہوئی، اور سورہ کاف کی بڑی فضیلت ہے، جمعے والے دن پڑھنا سنت ہے، اور جو بندہ ایک جمعے کو یہ اس کی تلاوت کرے اگلے جمعہ تک یہ سورت اس بندے کی کفالت کرتی ہے، اس بندے کی حفاظت کرتی ہے، اور اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بندہ چاروں طرف سے نور میں گھرا رہتا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کرنے سے فتنہ دجال سے انسان محفوظ رہے گا، اور جو بندہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یعنی حفظ کر لے تو فتنہ دجال سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک قرآن کا نور نصیب فرمائے، اللہ پاک قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ